نهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حسین منی وأنا من الحسین صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وجل رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن قل هو الله احد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یا رب العالمین، آج کی مجلس اعزازہ جو بھی بانی ہیں، جو مومنین مومنات مل کے میرے مولا ان کو ان کے عزت اور آبرو والے رزق میں اضافہ فرما. آمین. مولا ان کی محنت کاوش اور عقیدت اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرما. آمین. ان کے گھروں میں جو جو بیمار ہے اسے شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. آمین. ان کے مرحومین کے درجات بلند فرما. آمین. اس ادارہ کی تمام بیٹیاں جو پورے 10 دن ماشاءاللہ نیاز گاتی رہیں، خدمت کرتی رہیں، اور بیٹے اور بزرگ جتنے بھی کمیٹی کے علاوہ خدمت کرتے رہے، مولا ہر کی خدمت کو عبادت میں شمار فرما. یا رب العالمین، ہم سب کو معرفت حسین عطا فرما. میرے مولا واقع بار بار ہم لوگ تیری بارگاہ میں التجا گو ہیں، اس عزاداری کے صدقہ میں ہر روز پابندی وقت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. ہر روز قرآن ناطق اور قرآن صامت کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین، اہل بیت کے چاہنے والوں پہ تولا اور اہل بیت کے دشمنوں پہ تبرہ کی توفیق عطا فرما. حجت خدا زہرہ کے لال کا جلدی ظہور فرما. سوائے اپنے کسی کا محتاج نہ کر. مل کے بآواز بلند خوبصورت صلوات پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرج. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. ماشاءاللہ، کافی حضرات بالکل بڑی توجہ سے اور بھی اللہ کا نام لینا بہت بڑی عزت بھی ہے، عظمت بھی ہے، ثواب بھی ہے. مل کے نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. سبحان اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. یا نعرہ حیدری. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مرد آباد. یزیدیت. مرد آباد. خانوادہ سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام پہ مل کے با آواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل. زبانوں کے خالق نے اپنی مرضی جبرائیل کو دے کے ماشاءاللہ. پاک رسول کے دل پہ جن الفاظ کو نازل کیا اسے قرآن کہتے ہیں. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. اور زبانوں کے خالق نے اپنا وہ ارادہ، اپنی وہ مرضی الفاظ کی صورت میں جبرائیل کے علاوہ جو مصطفیٰ کے دل پہ نازل کی اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. کلام الہی کی 2 قسمیں ہیں، ایک ڈائریکٹ اور ایک انڈائریکٹ. جو ڈائریکٹ ہے اسے کہتے ہیں حدیث قدسی. بے شک. ایسا کلام جو پاکیزہ اور سبحان اللہ کی طرح کا ہو. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اور وہ کلام جو جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے ان کو درمیان میں رکھ کے اللہ کے حبیب کے دل پہ آتا ہے اسے قرآن کہتے ہیں. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. آج میں آپ کو حدیث قدسی میں سے ایک چھوٹا سا سیکوینس، چھوٹا سا پیراگراف
چاہتا ہوں کہ تلاوت کروں ماشاءاللہ تاکہ ہمارا موضوع حسین منی و انا من الحسین کمپلیٹ ہو جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کے رسول نے فرمایا من طلبنی وجدنی من وجدنی عرفنی ماشاءاللہ ومن عرفنی احبنی ومن احبنی اشقنی ومن اشقنی اشقتہ ومن اشقتہ قتلتہ ومن قتلتہ فعلی دیتہ ومن علی دیتہ وانا دیتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی بہت شکریہ. تھوڑا سا مشکل نہیں ہے, تھوڑا سا زیادہ آسان ہے. ٹھیک ہے, مشکل چیز کو بندہ بڑے غور سے سمجھے تو سمجھ جاتا ہے. چیزیں آپ کی سنی ہوئی ہیں, انشاءاللہ اللہ کرے گا آپ توجہ فرمائیں گے. اب کیا فرمایا پیغمبر اسلام نے مل کے بآواز بلند سرکار کی ذات میں صلوات پڑھنا. من طلبنی, جس نے مجھے ڈھونڈا, ماشاءاللہ جس نے مجھ اللہ کی کھوج لگائی, جس نے مجھے ڈھونڈنا چاہا, وجدنی, وہ مجھے ضرور پالے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بے شک بڑی مہربانی, بہت شکریہ. اللہ فرما رہا ہے جس نے مجھے ڈھونڈا وہ مجھے ضرور پالے گا. ومن وجدنی, جو مجھے پا لیتا ہے, من عرفنی, اسے میری معرفت ہو جاتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بے شک جو مجھے پالے اسے میری معرفت ہو جاتی ہے. ومن عرفنی احبنی, جس کو میری معرفت ہو جائے وہ مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے. بے شک بے شک ومن احبنی اشقنی, جسے مجھ سے محبت ہو جائے وہ میرا عاشق بن جاتا ہے. ماشاءاللہ اللہ کو دلا دے. ومن عاشقنی, جو میرا عاشق بن جائے, اشقتہ, میں اس کا عاشق بن جاتا ہوں. واہ جی واہ کیا بات ہے. اللہ کو دلا دے. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. سارے بولیں گے جو میرا عاشق بن جائے, ٹھیک ہے, اسے مجھ سے محبت ہوئی, مجھے اس سے محبت ہو گئی, وہ میرا عاشق بن گیا. جو میرا عاشق بن جائے میں اس کا عاشق بن جاتا ہوں. اللہ جملہ بڑا وجہ والا ہے. ومن عاشقنی, جس کا میں عاشق بن جاتا ہوں, قتل, تو میں اسے قتل کر دیتا ہوں. واہ جی واہ کیا بات ہے. ماشاءاللہ واہ جی واہ. جو مجھے ڈھونڈنا چاہے میں اسے, وہ مجھے پا لیتا ہے. جو پا لیتا ہے وہ معرفت حاصل کر لیتا ہے. جو معرفت حاصل کر لیتا ہے وہ اس کو مجھ سے محبت ہو جاتی ہے. جسے مجھ سے محبت ہو جائے وہ میرا عاشق بن جاتا ہے. جو میرا عاشق بن جائے میں اس کا عاشق بن جاتا ہوں. جس کا میں عاشق بن جاؤں پھر میں نہیں چاہتا کوئی اور اس کا عاشق بنے, میں اسے قتل کر دیتا ہوں. جسے میں قتل کر دیتا ہوں اس کی دیت خون بہا مجھ پر ہوتا ہے. میں اسے مال جواہر لال کچھ نہیں دیتا, اس کی دیت میں خود اللہ بن جاتا ہوں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, نعرہ بہت شکریہ. اللہ کی ذات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب مجھے بتاؤ, خدا جانتا ہے پوری کائنات میں لوگ کہتے ہیں ایک ہی دنیا میں دیکھا ہے, جناب آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے اس سے محبت کی ہے. بے شک ہر نبی نے اللہ سے محبت کی ہے, حتیٰ کہ 14 معصوموں میں سے 13 نے بھی اس سے محبت کی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن عشق صرف حسین نے کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عشق صرف حسین نے کیا ہے. اور وہ کہتا کیا ہے کہ کیونکہ حسین میرا عاشق ہے. اللہ فرماتا جب حسین میرا عاشق ہے تو تم یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ میں بھی حسین کا عاشق ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ, میں بھی حسین کا عاشق ہوں, اور جس کا میں عاشق ہوتا ہوں اس کو میں قتل کر دیتا ہوں. بے شک یہ بابا حدیث قدسی ہے, اسے میں قتل کر دیتا ہوں. جس کو قتل کر دیا جائے اس کی دیت ہوتی ہے. اللہ نہ کرے کوئی ایک بندہ دوسرے بندے کو مار دے تو اس کی دیت کتنی ہے, اس کا جرمانہ کتنا ہے؟ 100 اونٹ کم از کم. ٹھیک ہو گیا, کم از کم
ایک دوسرے کو بندہ قتل کر دے، وہ دیت لینا چاہیں، اگر وہ معاف کرے تو ان کی اپنی مرضی ہے، تو اگر وہ دیت لینا چاہے تو کتنا 100 اونٹ ہے، اللہ فرماتا ہے میں اونٹ چھوڑ نہیں دیتا، ماشاءاللہ، نہ میں اسے پیسے دیتا ہوں، نہ میں اس کے نام پہ پلاٹ لگواتا ہوں، کیا بات، نہ میں بلڈنگیں بنوا دیتا ہوں، ماشاءاللہ، میں کریم ہوں، سارے کمال میرے ہاتھ میں ہے، ماشاءاللہ، ساری عزتیں میرے ہاتھ میں ہیں، پوری کائنات میری ہے، تو پھر کہا اللہ فرماتا ہے کیونکہ میں اس کا عاشق ہوتا ہوں، میں اس کی خود میری ذات اس کی دیت بن جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، اب ایمان سے بتاؤ، ایک بندہ مر گیا، دوسرے بندے نے مار دیا، اس نے مارنے والے نے کہا کہ میں غلطی سے مر گیا، جیسے مر گیا تو اب میں دیت دیتا ہوں، اسے وہ 100 اونٹ دیت دے دے، تو کیا میں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب 100 اونٹوں میں سے 5 آپ اسے امام باقا کو دے دو، 5 وہاں دے دو، 5 وہاں دے دو، جس کی دیت ہے وہ جہاں مرضی دے گا نا۔ اب حسین ابن علی کی دیت جو ہے وہ ہے قریب رب، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، جس کو حسین جنت میں لے جائے، بے شک، جس کو حسین باہر رکھے، اپنا ہو تو چاہے اسے باہر نکال دے، اور اگر اور بگانا بن گیا ہے تو سینے سے لگا دے۔ نعرہ سلام، اللہ حسین منی و انا اگلے جملہ میں بعد میں کہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جب وہ کوئی اپنے آپ کو کسی چیز میں، کسی ہستی میں گم کر دے نا، تو پھر وہ اپنے تو اس نے اپنی ہستی گم کر دی نا، جب اس نے اپنی ہستی گم کر دینی ہے، فنا فی اللہ جو ہو جائے، ماشاءاللہ، واحد حسین ہے کائنات میں۔ میں نے بڑے بڑے فقراء کو دیکھا، بڑے بڑے پیروں کو دیکھا کہ جناب ہم فنا فی اللہ کی منزل چاہتے ہیں، وہ کریم فرماتا ہے میں کہاں سے اور بطول پیدا کروں، ماشاءاللہ، کہاں سے علی کو لاؤں، کہ حسین وہ حسین ایک ہی ہے بے شک، جو فنا فی اللہ۔ ایک جملہ کہوں گا، اگر آپ نے اس کو قبول کیا تو اگلا جملہ کہوں گا، ورنہ روٹ بدل لیں گے، ٹھیک؟ ماشاءاللہ، فنا فی اللہ، اس کی ذات میں جو ایک چیز ایک کی ذات میں آ کے فنا ہو جائے۔ میں ایگزامپل دیتا ہوں، فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ چائے پیتے ہیں نا، چائے چاہتے جو بنتی ہے، دودھ سے پتی، پانی، ٹھیک ہے، چینی ڈال دیں، اب چائے میں چینی ڈال دیں، اب آپ مجھے کہیں سرکار اس چینی کو نکالو، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ایمان سے تو میں نے چائے میں چینی ڈالی نا، بے شک، آپ کے سامنے ڈالی نا، جب ڈلنے لگی تھی نظر آ رہی تھی نا، بے شک، جب اس میں ڈل گئی چائے جیسی ہو گئی، بے شک، ماشاءاللہ، اب آپ چینی نکال سکتے ہو؟ نا جی نا، اب آپ کو پتہ کیسے چلے گا چینی اس میں ہے کہ نہیں ہے؟ جب تک آپ اس کو چکھیں گے نہیں، بے شک، چکھیں گے تو پتہ چلے گا نا، اس سے نکل نہیں سکتی، اس لیے کہ چینی نے اپنی ذات کو چائے کی ذات میں فنا کر دیا ہے۔ ہاں ہاں، جب فنا کر دیا ہے، اب چینی اس میں ہے نا، تو آپ چینی والی چائے دے دیں شوگر والے کو تو اس کا دماغ بھی خراب ہوگا، بے شک، مزاج بھی خراب ہوگا۔ بے شک، تو اب حسین ہر کسی کے بارے میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حسین امین ایمان من الحسین، ہم نے بہت سی مثالیں دی کہ جناب پاک پیغمبر کی ذات سے حسین ہیں، ٹھیک ہے، اور خدا جانتا کس کس طریقے سے حسین ہے، صرف اکیلے حسین اور حسن اور حسین مولا فرماتے ہیں یہ دو میرے شہزادے ہیں، کاما اور کاؤدا، یہ بیٹھے تب بھی حسن اور حسین ہیں، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بے شک، ایک بیٹھا اور ایک کھڑا ہوا، بے شک، ٹھیک ہو گیا۔ اور وہ نماز کا سلسلہ شکایت کر دی لوگوں نے امیر کائنات سے، پہلے خلیفہ کا زمانہ تھا، انہوں نے مطلب زمانہ اس کا نہیں تھا، اس کو کسی نے کہا کہ آپ بھی بڑے مکرم ہیں، آگے بیٹھتے ہیں، تو یہ بچے جو آتے ہیں حسنین شریف ہیں، انہوں نے کبھی پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں، کبھی گہرے سوار ہو جاتے ہیں، میری ضرورت نہیں ہے، علی کو کہو۔ مولانا نے فرمایا تمہیں کچھ یاد ہے؟ کہاں سرکار کچھ یاد ہے آپ بتائیے۔ مولانا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، مولا حسن جاء الحسن، حسن آئے، اور مولا حسن آ کے پیغمبر اسلام کے سجدے میں سوار ہوئے۔
یہ مولا حسن کا بات ہے، شاید آپ نے پہلے نہیں سنی. بولا جب آئے تو آ کر کے جب سجدے میں تو پیغمبر اسلام نے سجدے سے سر اٹھایا تو بچہ پیچھے آیا. پیغمبر اسلام نے ایک ہاتھ بلا تشبیہ ایسے حسن کو پکڑا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ جی واہ، کیا بات ہے. بڑی مہربانی، بہت شکریہ بہت شکریہ. 2-4 بندے بھی بولتے ہیں تو الحمدللہ، ٹھیک ہے. تھوڑا تھوڑا بھی آپ بولتے ہیں انشاءاللہ 10 درخت آپ کے حصے کے سبحان اللہ کے لگیں گے. آج آخری مجلس سے ہماری فضائل کی، کل ہم کیا فضائل پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو ہم کیا کیا، ایسے پکڑ لیا. ایک سجدہ کیا تھا نا، بے شک. تو نماز میں سجدے کتنے ہوتے ہیں؟ تو 2 ہے نا. جب دوسرے سجدے میں گئے، ایک ہاتھ ہے پیغمبر کا یہاں، ایک ہاتھ سے دوسرا سجدہ کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ. وہ کمپلیٹ کیا. پیغمبر اٹھے، پھر قیام کیا. قیام کیا، حسن ادھر ہے، نبی کا ہاتھ بھی ادھر ہے. ماشاءاللہ. پوری الحمد پڑھی، سورہ پڑھی، دعائے قنوت ایک ہاتھ سے مانگی. ماشاءاللہ کیا بات ہے، واہ جی واہ. پھر رکوع ایک ہاتھ سے کیا، پھر رکوع سے اٹھے، ہاتھ یہاں اور حسن پیچھے ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر سجدہ کیا ایک ہاتھ سے، پھر تشہد ایک ہاتھ سے، سلام ایک ہاتھ سے. تو سب سلام پھیر چکے، بیٹے کو ادھر سے پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا. تو لوگوں نے اعتراض کیا، رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میری پشت پہ ہے دونوں ہاتھ لگانا واجب ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. اب دیکھو میں بریڈ فوٹو تو بندے نال نہیں لے کے آنے نا، تو سائیں بولنا ہے، بے شک. سائیں گل کرنی ہے، میں نعرہ مارنا ہے. سبحان اللہ. میں ڈر رہا ہوں جملہ کہنے کے لیے، پر میں نے کہنا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. میں ڈر اس لیے نہیں رہا ہوں کہ آپ نے مجھے مارنا پکڑ کے، ایسی بات نہیں ہے. ڈر اس لیے رہا ہوں کہ شاید میں سمجھانا پاؤں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. یقین مانے ہمارے ہاں خود ایسا مسئلہ ماحول بنتا جا رہا ہے. ہم آل محمد علیہ السلام کے خود نقص نکالنا شروع ہو گئے. ہم کون اور وہ کون؟ بے شک. کیا کسی کی ضرورت ہے؟ اور میں ایک جملہ کہوں، خدا کی قسم، میں نے کل جملہ کہا تھا، میں نے جملہ جان بوجھ کے نہیں کہا تھا. میں نے کل کہا تھا، نبی نے فرمایا تھا کہ یا علی تیرے علاوہ مجھے کوئی غسل نہ دے، کوئی بھی دیکھے تو اندھا ہو جائے گا. کہا کیوں؟ کہا یا علی آپ ہیں عین اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علی کو صرف 2 باتوں کی وجہ سے اللہ نے عین اللہ کہا ہے. صرف 2 باتوں کی وجہ سے کہا یا علی، ایک تو نے مصطفیٰ کا جسم دیکھنا ہے، ایک تو نے اس آنکھ سے بطول کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کھڑا ہوا ہے تو اب لوگوں نے کہا سرکار یہ ہوگا. سرکار نے فرمایا تم اور ہو، یہ اور ہے، تم میری نماز کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتے. یہ وہ ہیں حسنین شریفین جو میرے سجدے میں آ سکتے ہیں، میرے رکوع میں آ سکتے ہیں، میرے قیام میں آ سکتے ہیں، میرے سلام میں آ سکتے ہیں، میرے قنوت میں آ سکتے ہیں. نہ میری نماز ادھر ہوتی ہے، نہ ان کو میں جھڑک سکتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یا علی بلکہ یہ بات کی بات ہے. آپ کا شکریہ. تو حسین منی و انا من الحسین. اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ سرکار حسین ابن علی تو نانا سے ہیں، اب نانا کیسے حسین سے؟ آخری بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پاک رسول کیسے ہیں حسین سے؟ بے شک. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں، جد الانبیاء، امام الانبیاء، شیخ الانبیاء. ٹھیک ہے. اور سرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کو اللہ نے 2 بیٹے دیے. ایک کا نام اسماعیل، ایک کا نام اسحاق. اسماعیل علیہ السلام جو ہے ان کی ماں کا نام ہاجرہ. جب یہ سیریا سے کسی اور دوسرے سیریا میں داخل ہو رہے تھے تو امالکا والے لوگوں کا ساتھ ان کا مسئلہ بن گیا تھا. یہ بارڈر پر پہنچے تھے اور اپنا ساری بھیڑ بکریاں لے کر کے. ایک اور بات کر دوں میرے دماغ میں آ رہی ہے تو اگر میں اس میں اگر سمجھ میں نہ آئے تو معاف کیجیے گا. جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ریوڑ اتنا زیادہ تھا، اور جو ریوڑ کو ہانکنے والے کتے رکھے ہوئے تھے کچھ، اور یہ جد الانبیاء امیر اتنے تھے، ان کتوں کے گلے کے پٹے سونے کے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خیر ان کو لے کے آئے تو انہوں نے روک لیا. کہا نہیں، سرکار نے جناب سارا کو ٹوکرے میں بند کیا ہوا تھا. جب انہوں نے بند کیا ہوا تھا تو بحث ہو گئی. جب بحث ہوئی انہوں نے کہا میں نے نہیں ٹوکرا کھولنا ہے، سونا سمجھ کے جو ٹیکس لگانا ہے لگا دو. کہا نہیں سرکار. جب آخر کار کھولنا پڑا
تو بادشاہ بھی وہاں تھا، اس نے شہزادی کی طرف، حرم نبی کی طرف غلط آنکھ اٹھائی، ہاتھ بڑھایا، اس کا ہاتھ شل ہوا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، ہاتھ شل ہوا، پھر اس نے دوبارہ کیا، پھر ہاتھ شل ہوا، دوبارہ پھر ہاتھ شل ہوا، وہ معافی مانگنے لگا، معافی مانگ کے اس نے کہا سرکار میں اب اس بی بی کی عظمت کا قائل ہو گیا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ کو کوئی گفٹ دیے بغیر نہ بھیجو، میری بیٹی ہے، اس شاہی کی ملکہ ہے، میں چاہتا ہوں اس بی بی کی کنیز بن کے رہے۔ ماشاءاللہ، اس نے اپنے محل سے جا کے بیٹی دی اور اس کا نام تھا ہاجرہ، جو بعد میں حضرت اسماعیل کی ماں بنی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یا علی، کیا بات ہے، میں لمبی چھوڑی تک نہیں وہ بتانا چاہ رہا جلدی سے۔ جناب ہاجرہ جو تھی نا، یہ جب چھری چلنے والی تھی نا تو 3 دن تک بات سوچتی رہی، اگر چل جاتی تو کیا کہا، اگر چل جاتی تو کیا ہوتا، کیونکہ جناب ابراہیم نے جا کے لٹایا نا، جب لٹایا تو آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے ایک جانور بھیج دیا، جب جانور بھیج دیا، توجہ حضرات گرامی، جب اللہ نے جانور بھیجا، جناب ابراہیم کا تھوڑا سا میں بات میں کرتا ہوں، جیسے جانور بھیجا، جانور کی چھری چل گئی، ایک شیپ آ گئی، اس کی چھری چل گئی اور خون بھی نکلا، گرم بھی تھا، جب چھری چل گئی تو اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام آنکھوں پٹی باندھی ہوئی تھی، بیٹا نہیں دیکھا، محسوس کرنے ذبح ہو چکا ہے، اور کبھی ادھر دوڑے چلے جا رہے ہیں، کبھی ادھر دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ اس وقت جو آپ عید الاضحیٰ کا خطبہ پڑھتے ہیں، اس میں ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ ذرہ ماتم کر رہا تھا جب چھری چلنے والی تھی۔ اے اللہ کیا ہو گیا، بیٹا ذبح ہو رہا ہے، اور اتنا خوبصورت بیٹا ہے، اور اتنا عظمت والا بیٹا ہے، جس نے ایڑیاں لگڑی تو پانی نکل آیا، اتنا عظمت والا بیٹا ہے، اور آپ اس کو ذبح، یہ ایسے کیا ہو رہا ہے، ہر پرندہ، جانور، ملائکہ، حورے، سب عبادتیں چھوڑ کے وہ سب گریا کر رہے تھے، نوحہ پڑھ رہے تھے، رو رہے تھے، پروردگار یہ بچے جب بچ گیا، اس کے بعد ابراہیم کبھی ادھر دوڑے، کبھی ادھر دوڑے، کبھی ادھر دوڑے، کہا ہر پٹی کو، بابا میں زندہ ہوں، بابا میں زندہ ہوں، بابا میں زندہ ہوں۔ اب حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے اسحاق، اس کے نسل سے 70,000 نبی آئے ہیں، حضرت ابراہیم کا بیٹا اسماعیل، اس میں ایک نبی آیا ہے محمد مصطفیٰ۔ اگر چھری چل جاتی، اس کی نسل میں، اس کی پشت میں نبی کا نور تھا۔ اللہ نے فرمایا اپنے سارے انوار کو اکٹھا کر کے، آج اگر ابراہیم کا بیٹا اسماعیل ذبح ہو گیا، آخری نبی نہیں آئے گا، حسین کی روح آگے بڑھی، کہا یہ اسماعیل بچ جائے، اس کی جگہ پر کربلا میں ذبح ہوں۔ مل کے بولو لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، کل ایمان نعرہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، یہ ہے حسین منی و انا من الحسین۔ ساری انبیاء کی روحیں پیچھے ہٹ گئی، حسین کی روح آگے بڑھی، کہا اسماعیل کو بچاؤ۔ ادھر اعلان قدرت ہوا، جو عاشق حسین ہے، اعلان کیا کیا، اعلان کیا کہ ہاں اسے بچا لو، اس لیے کہ اس کی جگہ پر بذبح عظیم، جو حسین سے زیادہ عظیم ہے۔ اب بتاؤں عظیم کیسے ہے؟ بڑے بڑے اطرار ہوتے ہیں، مولانا صاحب کو نے کہہ دیا کہ امیر کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب علی کل غالب اطلاق العنان ابن عمران ابن سلطان، مکمل قرآن میں مومنین کے دیان نے اور غریبوں کی لاج نے، انبیاء کے کچھ نے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب سے افضل ہے، پاک نبی کے بعد سب سے افضل ہے، ائمہ علیہ السلام، انبیاء سے بھی افضل ہے۔ تو شور مچ گیا ٹی وی پر، پتہ ہے بہت شور مچ گیا تھا، اور جناب شیخ جنت صاحب قبلہ نے بہت سارے حوالے دیے، کہا جب نبی نے کہہ دیا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے، تو علی سب سے افضل ہوگا جب نبی سب سے افضل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت یہ لوگوں نے پھر اب اللہ کیا فرما رہا ہے، بذبح عظیم، کیسے ذبح عظیم ہے؟ کہا ابراہیم تو میرا نبی ہے، لیکن تو نے بھی آنکھوں پہ پٹی باندھی، اسماعیل نے بھی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے،
ٹھیک ہے، ایک فخر ابراہیم پیدا کروں گا، ایک فخر اسماعیل پیدا کروں گا، نہ آنکھوں میں پٹی ہوگی، اللہ اکبر، اور ماں بھی سامنے ٹیلے پہ کھڑی ہوگی. وہ ہے ذبح عظیم، وہ ہے، اس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حسین سے ہے محمد. اگر ذبح ہو جاتے ابراہیم علیہ السلام کے لاڈلے اسماعیل علیہ السلام تو پھر کیا ہوتا؟ نبی کا نور کہاں جاتا؟ اب کیونکہ حسین نے اپنی قربانی دی ہے وہاں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا گھبرا تو نہیں گیا آپ کو؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس ایک میں جلدی سے بات کرنی ہے، مسائب پڑھنے مولا سراد علیہ اکبر کے مسائب لمبے مسائب ہیں اور رات میں مسائب کی. ایک بات ہے تبلیغ کی، ایک بات ہے عزت کی، ایک بات بڑے احترام کے ساتھ. ٹھیک ہے، حسین ابن علی کے ہم سارے نوکر ہیں نا. حسین کا عاشق اللہ ہے اور اللہ کا عاشق حسین، اور ہم جیسے کیسے بھی ہیں، جیسے گنہگار بھی ہیں، آیا حسین ابن علی ہم بھی تیرے عاشق ہیں. ہم بھی میں جملہ کہوں گا خدا کی قسم، جب ہم عاشق ہیں تو کبھی سوچا آپ کو کہ یہ اذن گریہ کہاں سے مل جاتا ہے، رونا کہاں سے مل جاتا ہے؟ رونے کی توفیق ہوتی ہے نا، رونا کہاں سے کیسے ہم سیکھ لیتے ہیں؟ رونا مل جاتا ہے. اب وہ عاشق ہے نا، وہ کہتا ہے میں اس کی دیت ہوں. جب اس کی دیت ہے، قتل ہو گیا، تو اب اس کو چاہیے نا آ کے مجلسیں کرے، ماتم کرے، حسین کا سوگ منائے. اللہ اکبر. آپ دیکھ لیجیے آپ کے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر کسی کی رشتہ دار جو قریب والا ہوتا ہے، جب اس کی مجلس ہوتی ہے تو رشتہ دار ہی قریب والے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی پانچی ہے، یہ آئیں گے تو ہم بھی آئیں گے. کریم رب تیرا عاشق ہے، وہ کہتا ہے میں جسم نہیں رکھتا ہوں. اے جبریل جاؤ، جن کی آنکھوں میں آنسو بہتے ہیں نا، جو حسین حسین کرتے ہیں، جو عزاداری کرتے ہیں، جو لبیک یا حسین کہتے ہیں، جو بیٹیوں کو بہوؤں کو عزتوں کو لے کر کے سارا دن جلوسوں میں رہتے ہیں، جو میرے حسین کے تبرکات پکاتے ہیں، جو میرے حسین کی پوڑی بچاتے ہیں، جو میرے حسین کے نام پہ سبیلے لگاتے ہیں، میں اللہ ہو کے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اللہ ہو کے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں بدن نہیں رکھتا، یہ کام میرا تھا، کرتے تم ہو. یہی سبب ہے کہ باتیں نہیں ہیں، یہی سبب ہے کہ جب بھی کوئی مجلس ہوتی ہے مدینے والی زہرا آتی ہے، خدا جانتا ہے. اور پتہ کیا ملتا ہے زمانے میں؟ امام زندہ ہے نا، یہ جو آپ اپنا سارا ٹائم نکال کے آ کر کے عزاداری کرتے ہو نا، کوئی کھانا پکا رہا ہے، مجھے پتا چلا بچوں نے کل کباب بنائے، پوری رات بناتے رہے. عشق حسین 1600 کباب، چھوٹی بات. یہ بوڑھے چارپائیوں سے ہلتے نہیں ہیں، آتے ہیں عزاداری کے لیے. سارے بیٹھے ہیں سارے بزرگ حسین کو سلام کرنے آتے ہیں. جلدی سے بس ایک جلدی سے روایت پڑھو. زمانے کا امام آپ کو بہت اپریشیٹ کرتا ہے. ایک مدرسے میں ایک بندہ تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، اور وہ کرتا کیا تھا، مدرسے کے اندر، بارگاہ کے اندر مومنوں کو، جتنے بچے پڑھتے تھے سب بچوں کو کبھی کسی کے جوتے صاف کر دیے، ٹوائلٹیں صاف کر دی، بچوں کو کپڑے دھو دیے. باہر جا رہا ہے، کسی نے کو کام کروانا ہے، لے کے کام کر دیے. کرتے 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 جو مدرسے کے پرنسپل تھے انہوں نے کہا کہ رات میں اٹھا، نماز تہجد کا میرا دل چاہ رہا تھا پڑھوں میں، تو جو دیکھا اس کے کمرے میں بہت زیادہ روشنی ہے، بہت زیادہ روشنی ہے. اب بالکل میں زور لگاؤں گا، اسے آپ مصیبت سمجھیں، فضیلت سمجھیں، اپنے اندر اپنے زمانے کے امام کا توسل ہم نے آج کرنا ہے. بہت روشنی. کہتا میں کھڑا رہا، دروازے کی جو دن کواڑ کے دو ان میں سے روشنی آ رہی ہے. میں دیکھتا کچھ لمحے گزرے، روشنی مدھم ہوئی، دروازہ کھلا. میں نے کہا السلام علیکم، کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں. یہ روشنی کیسی تھی؟ کہتا کیسی روشنی؟ کہتا نہیں میں کسی کو بتاؤں گا نہیں، مجھے پرنسپل نہ سمجھو، اپنا دوست سمجھو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. ایمان سے بتاؤ، تیرے پاس زمانے کا امام آیا تھا، صرف روشنی نہیں میں نے سنی،
میں نے تجھے باتیں کرتے سنا ہوا، آگے جواب دیتے ہوئے کسی کو سنا ہے؟ میں تجھے بالکل قسم دیتا ہوں، میں کسی کو بتاؤں گا نہیں. کہا اچھا ایسے کر، میں تجھے بتا دیتا ہوں، 2 دن کے بعد تو نے یہ حقیقت اگر بتانا بھی ہو کسی کو، 2 دن میرا ویٹ کرنا. میں بتاتا ہوں. کہا واقعی بتاؤ؟ کہا واقعی یہ زمانے کا امام تھا. کون ہے؟ جو دین کے طالب علموں کی جوتیاں صاف کرتا، کپڑے صاف کرتا ہے، دل سے کیا کام کرتا ہے. کوئی بلاتا ہے فوری طور پہ، مجلس ہوتی ہے صاف بچھاتا ہے، تبرک پکاتا ہے، مومن کی خدمت کرتا ہے، مومن کے جوتے صاف کرتا ہے. اچھا آپ بتاؤ کہ یہ کیوں، کیسا ہو؟ کہتا میں بتاتا ہوں، راز ہے، 2 دن بعد ان کا وعدہ ہے. کہتا میرے پاس امام تشریف لائے تھے، امام تشریف لائے تھے. کبھی سوچا ہے میں اور آپ کتنے گناہوں میں میرے سنتے ہیں، لیٹ آتے ہیں، انہیں انتظار کرواتے ہیں جس کا پورا کنبہ شہید، اس زہرا کو، اس امام سجاد کو جس کا گوشت کڑیاں کھا گئی. زمانے کے امام تھے. ہاں کیا ہو؟ کہا میرے زمانے کے امام. مولا فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والوں کے قریبیوں کے 3 سرکل ہیں. ایک میرے بہت قریبی لوگ ہیں، کچھ لوگ، اس کے بعد ایک اور سرکل ہے، وہ میرے اس سے تھوڑے باہر جا، اس کے بعد ایک اور سرکل ہے. تو جو ہمارے بالکل قریبیوں میں سے اگر کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم باہر والے نمبر 2 سرکل سے اسے لے لیتے اندر، اور اگر دوسرے سرکل سے چلا جاتا ہے پھر ہم تیسرے سرکل سے لے لیتے ہیں. پہلے سرکل سے کیا، دوسرے میں آیا، دوسرے میں آخری سرکل میں ایک جگہ خالی ہوتی ہے. تو کہتا میرے زمانے کا امام مجھے کہنے آیا تھا میں تجھے آخری سرکل میں لینا چاہتا ہوں. تو جائے گا میرے ساتھ راضی؟ کہتا 2 دن کے بعد بتانا. خدا کی قسم کبھی سوچا ہے جو بچے کام کرتے ہیں، میری بچیاں کام کرتی ہیں، معرفت پیدا کرو. توسل کیوں نہیں کرتے ہو؟ کتنی بڑی عبادت کرتے ہو اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی عبادت ضائع کر لیتے. پرنسپل صاحب کہتے ہیں 2 دن کے بعد میں نے دیکھا جمعے کا دن تھا، اس نے سارے مدرسے کے کام کیے. کہتا ہے ایک اور شرط ہے، جیسے مجھ سے پہلے کام کرواتا تھا ایسے مجھ سے جوتے بھی صاف کرواتا رہنا، سارے کام کرانا. پورے مدرسے کی ٹوائلٹ سے سب کچھ صاف کر کے کپڑے پہن کے، مدرسے کا ہاؤس تھا جس سے وضو کرتے تھے مڈل میں، ادھر میں نے بیٹھا ہوا دیکھا. میں نماز پڑھنے چلا گیا، میں واپس آیا، مجھے وہ بندہ دکھا ہی نہیں دیا. اپنی کتاب میں کہا 84 سال کے بعد یہ راز کھولا، وہ بندہ نہیں ملا. ہم نے کریا گاؤں زمانے کا امام جسے اپنا بنا لیتے ہیں. اسی کے ساتھ میں آج مولا علی اکبر کے مصائب ہیں، علی اکبر کے جسے زینب نے برقعے میں پالا تھا. ہر مومن کو زیارتوں پر اور حج پہ امام ملتے ہیں. پتہ ہے دنیا میں سب سے بڑا نیٹ ورک CCTV کا مدینے اور مکے میں لگایا ہوا ہے، یہودیوں نے لگایا ہے. پیسے وہ دیتے ہیں، امریکہ پورے پیسے دیتا ہے، ان کا خرچہ 1 انچ اس میں کور ہوتا ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں ہمارے زمانے کا امام آتا ہے، ہر مومن کو ملتا ہے. صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ زمانے کا امام کون ہے. اور پھر پتہ ہے سامرا میں دھماکہ ہوا تھا تو صرف امام کی قبر کو اس لیے توڑا گیا تاکہ امام کی قبر سے DNA لیا جائے اور پتہ کیا جائے کہ امام اس وقت کہاں ہے. جنگ ہے امام کے ساتھ، اور آپ ان جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہو کہ علی کو کہاں پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا، حسین کو کب مانے کہ نہ مانے، اور کب نہ مانا جائے. بتاؤ نا کب نہ مانا جائے. آخری بات کے ساتھ یہی مصیبت میں ہی ہے. زمانے کا امام فرماتا ہے میں ہر کسی کو ملنے کے لیے آتا ہوں، جو بندہ مجھے پکارتا ہے میں ملنے آتا ہوں، جو بندہ مجھ سے پیار کرتا ہے ملنے آتا ہوں. ہاں ایک ایرانی کہتا ہے کہ میں نے اپنے امام کا بڑا توسل کیا، کرتے 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 میں نے کہا مولا چاہے خواب میں آ کے مجھے ملے ضرور. آپ فرماتے ہیں ہر مومن گھر جاتا ہوں. مولا فرماتے ہیں کیا کل میں تیرے محلے میں ہر گھر کا میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر میں کہہ رہا تھا اپنی بیٹی کو جا تو دے، کوئی کہہ رہا تھا بیٹے کو تو دے.
میں تیرے زمانے کا امام اس وقت پیاسا بھی تھا. اجرکم علی اللہ. بس باتیں اپنے زمانے کے امام کا توسل کیا کرو, اپنے زمانے کے امام کو. کیوں؟ اس لیے کہ میرے اور تیرے زمانے کا امام خدا کے تھوڑا آگے ہو جاؤ, پھر مصیبت شروع ہو جائے گی. پھر بہت بندے آگے آتے ہیں. اچھا نہیں ہے, بالکل آگے ہو جائے, اور آگے ہو جائے, پلیز آگے ہو جائے, اور آگے ہو پلیز. جب شروع ہوگی مصیبت, مولا کا تابوت آئے گا, آج سرکار شہزادہ علی اکبر کا جنازہ آئے گا, خدا کے لیے اپنا منہ بند نہ رکھا کرو, یا حسین کی صدائیں بلند کیا کرو. صاحب جنازہ صاحب تابوت فرماتے ہیں, ہاں اٹھ کے بیٹا آپ ادھر آ جاؤ, سارے کو دیکھو جگہ کتنی ہے, بسم اللہ آگے آ جاؤ. کوئی بات نہیں, آپ آگے ہو جاؤ یار, جوان آدمی کیا ہو گیا, تھوڑا آگے ہو یا علی, بسم اللہ, تھوڑا آگے ہو میرے بچہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, آجو میرے بچہ, سارے ماتمی اندر نعرہ آؤ. حیدری, حسینیت, یزیدیت, دشمنان اہل بیت لعنت, خلوص برانتر صلوات. محمد. شب عاشور ہے نا, جیسے اب آئے ہو نا, آج رات کو سونا نہیں, شام ہونے والی ہے, بطول کی بیٹیوں کا وقت ڈھلنے والا ہے. آج شہیدوں کی شام ہے, کل غریبوں کی شام ہے. اپنے اپنی آستین کھولو, سارے اپنے اپنے بٹن کھول دو, آج شب سے کھلے رہنے دے, کل ہاتھ نہ ملانا کسی سے. اپنے اپنے بٹن بالکل اپنے اپنی آستین کھولو. زمانے کا امام فرماتا ہے, میں جملہ پہلا کرنے کا تیری ہائے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے مصائب ہوں گے. کوشش کرنا تو ہائے ضرور کر, شرم نہ کرنا, امیر بن کے نہ بیٹھنا. زمانے کا امام فرماتا ہے, میرا سلام ہو اس مظلوم پر جس کے جانے سے حسین کی آنکھوں کا نور. اشرکم اللہ. ہر محمد پتہ رونے آتا ہے, ہر محمد. مولا علی اکبر کے مصائب پہ نص ہے. مولا فرماتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور کوئی آئے نہ آئے, چار ہستیاں علی اکبر کے مصائب پڑھے جائیں ضرور آتے ہیں. ایک مدینے والی زہرا, شام کا قیدی امام سجاد, جو ابھی تک کانوں کو دیکھ دے کے روتی ہے, اور جس کے سر سے شمر نے خنجر سے چادر اتاری. وہ چار ضرور آتے ہیں. اور جب علی اکبر کے مصائب پڑھے جائے نا, تو کوئی مومن نہ روئے, جوان خصوصاً جوان نہ کوئی روئے. تو جناب سیدہ سکینہ اپنی پھوپھی کا دامن پکڑ کے نا کہتی, اماں اس مومن کو کیا پتا میرے بابا کے ساتھ کیا ہے. ابھی بھی نہیں رو رہا. اکبر کا نام ہے جس پہ جوانی کو ناز تھا, جس پہ حسن کو ناز تھا, یوسف کربلا. اجرکم علی اللہ. میرے مولا امام سجاد علیہ السلام فرماتے, مومن آتا ہے, مولا میں نے اپنے گھر میں بچے کی خوشی رکھی ہے. مولا فرماتے ہیں ہم آئیں گے ضرور, لیکن میرے اکبر کی مسائل. اگر منت نہ پوری ہوتی ہو, بیماری نہ جاتی ہو, منت مان لیا کرو روزہ رکھنے کی, اور اگر پھر بھی نہ ہو صدقہ دینے کی, پھر بھی نہ ہو منت مانا کرو, اے ام لیلا تیرے یوسف کی مجلس رکھوں گا یا رکھوں گی, مصائب پڑھاؤں گا, اب یہ میری منت ہے. مولا نے جب اس کو حکم دیا, اس کی منت پوری ہوئی. مولا گئے, مولا منبر پہ بیٹھ کے نہیں پڑھتے تھے, کھڑے ہوئے سید سجاد. مولا فرماتے دنیا والوں تمہیں پتہ ہے جب اکبر جانے لگا نا میری حالت کیا تھی. میں نے اکبر کو کہا تھا, اکبر نیزہ تو لے, کہتا نہیں. تلوار, کہتا نہیں. ہاتھ ابھی تک خالی ہے. مولا نے فرمایا یہ تلوار, یہ نیزہ, یہ کمان مجھے دے, تو جان شام جانو, میں جانوں کربلا جانے. یہ حالت تھی اس وقت. میں چھوٹے چھوٹے لفظ پڑھ رہا ہوں تاکہ تیرا دل تھوڑا سا پسیج جائے, تیرا دل تھوڑا سا بھیگ جائے, تیرے دل میں اکبر سما جائے, پھر میں جملے پڑھوں. ٹھیک ہے رونے والوں, ساری رات ہر قربانی, ہر ماں اپنی قربانی کو تیار کرتی ہے.
آخری رات ہے نا سادات کی آج 3 دن سے پیاسے بھی ہیں اللہ جانے کتنے دن ہو گیا آل محمد کے گھر میں کھانا نہیں پکا علی اکبر مولا کی بارگاہ میں آئے بابا میں نے زندگی میں آپ سے کچھ نہیں مانگا صرف 2 سوال کیے اکبر نے زندگی میں ایک مولا نے سوال کیا تھا مدینے میں جناب زینب نے برقعے میں پالا سوال یہ تھا اماں میرا دل انگور کھانے کو چاہتا بی بی نے اکبر کا ہاتھ پکڑا مظلوم کربلا کے پاس لے کہا بھیا آپ جنت کے وارث ہو میرا بیٹا انگور چاہتا ہے کہا اچھا حسین نے فرمایا سیدہ انگور کا تو موسم نہیں ہے کہا میں نے حسین سے سوال کیا کوئی بات نہیں کوشش تو کرنا مظلوم کربلا نے بیٹھے بیٹھے دیوار پہ آ کر جنت کے انگور کا گچھا آیا بارگاہ میں اکبر کھا مولا فرماتے اکبر جو سوال کرنا ہے مدینے میں کر اکبر جو تو چاہتا ہے سوال کر مدینے میں مدینہ مکہ احرام ٹوٹے چلے گئے کربلا میں سوال نہیں اکبر نے کیا 10 محرم کو مولا علی اکبر نے سوال کیا اور وہ سوال کیا تھا حسین کی حالت کیا تھی حسین کے آبرو کٹے ہوئے حسین کی پیشانی میں تیر لگا ہوا ہے زہرا کے لال کی دائیں کی زلفیں بائیں ہیں بائیں کی زلفیں دائیں ہیں زہرا کا لال خون میں لت پت ہے سارا دن لاشیں لا لا کے نہ تھکنے والا سامنے حسین کھڑا ہے اکبر سوالی بن کے آیا سوالی بن کے کہتا ہے بابا میں سوال کرنا چاہتا ہوں بابا لیلا کا بیٹا افضل ہے یا زہرا کا بیٹا مولا فرماتے ہیں کجا زہرا کجا لیلا اکبر چاہتا کیا کہتا مولا میں چاہتا ہوں مجھے مرنے کی اجازت دے اجرکم اللہ بابا مجھے مرنے کی اجازت دے بابا میں موت کا سوال کرنے آیا ہوں جب موت کا نام آیا نا تو میرے مولا نے فرمایا ہاں کاش کہ میں تیری جگہ پہ ہوتا اور تو میری جگہ پہ ہوتا اکبر پھر تو جوان بیٹے سے جوان بیٹا ہو کے پھر میں دیکھتا کہ کیسے جوان بیٹا باپ بوڑھے سے موت کی اجازت مانگتا ہے بابا میں مرنے کی اجازت چاہتا ہوں رونے والوں کوئی بات ادھر لیکن میرے مولا نے اجازت دی اجازت دینے کے بعد کہا ہاں جو 18 سال سے تیرا راہ دیکھ رہی ہے نا اس کے خیمے سے جا اس سے جا کے اجازت مانگ مولا عباس دوڑ کے آئے اکبر کا ہاتھ پکڑا اکبر کا ہاتھ پکڑ کے لیلا کے خیمے میں لے گئے اب بی بی کی حالت کیا تھی مصلی میں بیٹھی ہوئی ہے اور یہ سمجھ رہی تھی ہو سکتا ہے مجھے یاد کر لے ہو سکتا ہے میں غریبنی کے پاس آ جائے اکبر نے دروازہ کھٹکھٹایا جب طلباب ہوا دروازے پہ کون ہے کہا اکبر بی بی نے رو کے کہا تیری ماں کا خیمہ آگلا ہے میں کنیز لینا ہوں تیری ماں کا خیمہ آگلا نے دکھایا آگلا خیمہ تانے ابا میں بھولتا نہیں ہوں میں اپنی ماں کے خیمے میں آیا ہوں آ گیا بی بی نے مسجد بچھائی مسجد بچھا کے بی بی نے تبرکات والا صندوق کھولا صندوق کھول کے ایک لباس 1 سال والا نکالا 2 سال والا نکالا 3 والا 4 والا ایک لباس دلہے والا نکالا بی بی نے اکبر کے جسم سے بس گیا بی بی لگتی گئی بی بی رو کے کہتی ہے اکبر کہتے ہیں اماں یہ کیا کر رہی ہو کہا اس لیے خیموں کو لوٹنے آئے گے میں کہوں اجرکم اللہ شرم نہ کر میں کہوں گی یہ اکبر کا صدقہ ہے لے جاؤ اکبر کو بی بی نے تیار کیا لباس کا اکبر تبدیل کرو لباس پہنا کے اب بی بی نے ساری مستورات کو اکٹھا کیا مجھے اجازت دو مجھے مبارک دو آج اکبر نے مجھے مانگا
جس نے 18 سال برقے میں سیدہ زینب نے پالا تھا. حسین ابن علی بھی آئے, سید سجاد بھی آئے, علی اکبر کے سامنے سارے آل محمد جب اکٹھے ہوئے, بی بی نے فرمایا ہے حسین لباس ماں نے پہنایا ہے, سر پہ پگڑی پہ, سر پہ امامہ میں بنواؤں گی. حسین پہلے 2 پیچ تو کروا. حسین نے پہلا پیچ اکبر کے سر پہ امامہ رکھ کے, جو بوڑھے باپ ہے کسی کا باپ مر جائے تو جو دستار بنواتے ہیں پہلا پیچ دیا. انا للہ اجرکم اللہ. امامہ بنتا گیا, قرآن پڑھتے گئے, امامہ بنتا گیا, قرآن پڑھتے گئے. جب آخری پلو بچ گیا, سیدہ زینب آگے بڑھی, حسین پیچھے ہٹے. پیچھے ہٹتے کہا زینب تو جان, تیرے حصے کا اکبر جانے, اب تیری مرضی آئے کر یا نہ کر. رونے والوں, سیدہ زینب نے امامے کا پلو لیا اور تاج الحنف, بی بی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اکبر تیار ہو گیا. اکبر کو تیار کر کے گھوڑے پہ سوار ہوا. عقاب نامی گھوڑا جس پہ پیغمبر سواری کرتے تھے. 135 سال عمر ہے عقاب کی. عقاب نامی گھوڑے پہ سوار ہوا. علی اکبر سوار ہو کے باہر جانا چاہتے ہیں. گھوڑا رک گیا. اکبر نے نیچے دیکھا, 4 سال کی بطول میں اکبر نیچے اتر. اکبر ایک لمحے کے لیے نیچے اتر. اکبر نیچے اترے, 2 جانو بیٹھے. کہا سکینہ کیا بات ہے؟ کہا اکبر پتا آج تاریخ کون سی ہے؟ کہا 10 محرم ہے. کہا 10 محرم ہے. آج تمہیں سغرا سے وعدہ کیا. دونوں تھکنا نہیں ہے, آئندہ سال ہمیں یہ رات ملنی ہے. میں کوشش کروں گا چند لفظیں آپ کے سامنے بیان کروں. مولا حسین علیہ السلام کے سامنے, بابا آپ کی بہنوں نے میری اذان بھی سنی, انہوں نے مجھے لباس بھی عطا فرمایا, تاج الحنف بھی بندوائی. بابا میری بہن. مولا نے فرمایا میری 2 انگلیوں میں دیکھ. ادھر 2 انگلیوں میں دیکھا, کہا مولا مدینہ ہے, اجڑا اجڑا ہے. زہرا کی حویلی کے 40 دروازے بند ہیں. مولا فرماتے سغرا کو دیکھ, دائیں بائیں دیکھا مجھے نظر نہیں آتی. مولا فرماتے پھر دیکھ. رونے والوں جب دیکھا نا, مولا حسین علیہ السلام کی 2 انگلیوں کے درمیان جب دیکھا تو مولا فرماتے اب کیا کہا, ایک کمرہ ہے, اس میں اندھیرا ہے, سغرا سجدے میں پڑی ہوئی ہے, رو رہی ہے. مولا فرماتے ہیں غور سے دیکھ. جب اکبر نے غور سے دیکھا, جب آخری بار اکبر اپنے قدموں کے نشان لگا کے چلا تھا, سغرا قدموں کے نشانوں پہ منہ رکھ کے کہہ رہی تھی 10 بار لمبی ہوئی, اکبر تو نے مجھے بلایا. ادھر اکبر چلے, جیسے اکبر چلے نا, تھوڑا سا گھوڑے کو تیز دوڑایا, پیچھے حسین. تھوڑا سا اور دوڑایا, پیچھے حسین. اما فضا نے آواز دے, اکبر اکبر رک جا, حسین مر جائے گا. رونے والوں, جیسے جیسے گھوڑے کو تیز دوڑاتے ہیں, پیچھے پیچھے حسین. میرے مولا حسین علیہ السلام نے کہا اکبر ایک دفعہ مجھے اور مل. اکبر واپس آئے, جاتے ہیں 7 مرتبہ اکبر خیمے سے گئے, 7 مرتبہ واپس آئے. کہا کیا وجہ ہے بابا, مجھے جانے کی اجازت کیوں نہیں دیتے ہیں؟ کہا بیٹا تجھے اجازت ہے, لیکن ایک مہربانی فرما, میں تیرا بوڑھا باپ ہوں, تو جوان بیٹا ہے, تو ہو بہو شبیہ محمد ہے. میں کتنے سال, 40 سال مسلسل نماز تہجد میں دعا مانگتا رہا, اے اللہ جب نانا کو بھیج یا ہو بہو محمد کو بھیج, تجھے اللہ نے مجھے عطا کیا. اکبر مہربانی کر, ظالموں کی طرف پشت کر, میری طرف منہ کر. رونے والا اکبر نے منہ کیا بابا کی طرف. گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا, حسین نے دوڑنا شروع کیا. جیسے جیسے گھوڑا دوڑتا گیا, گھوڑا پھاٹوں میں گھسا. حسین کبھی اس ٹیلے پر, کبھی اس ٹیلے پر. اجرکم اللہ,
चारों तरफ से फौजों ने अकबर को घेरा। जब चारों तरफ से फौजों ने घेरा ना, एक कमीने ने इशारा करके कहा, अकबर अकबर, तेरी फूफी ज़ैनब बाहर आ गई खेमे से बाहर। अकबर ने पीछे मुड़ के देखा, उस कमीने ने बर्ची पीछे से नहीं मारी, बर्ची सीने से मारी है, बर्ची आर पार हो गई। रोने वाले अकबर को जीन से। मौला जानता है, मैंने एक मरतबा पहले पढ़ा था, आज फिर पढ़ रहा हूं। हो सकता है किसी की आंखों के आंसुओं में इजाफा हो जाए। एक जालिम ने, जिसका नाम है हसीन बिन नमीर, उस कमीने ने बर्छी मारी। दो कमीने और थे, छुप के खड़े हुए थे। एक ने दाएं पहलू में नेजा मारा, एक ने बाएं पहलू में नेजा मारा। अकबर को नेजों पे नीचे गिराया। ज़ैनब का मोहम्मद जख्मी होता चला गया। अब आवाज देते हैं, या बता दरकनी बाबा जान मदद कर, बाबा जान अकबर गरीब हो गए, बाबा जान अकबर प्यासा भी है, जख्मी भी है, बाबा मेरी मदद को। रोने वाले फौरन मौला मजलूम में करबला ने घोड़े को लगाई गए। रास्ते में घोड़ा रुका। आप यकीन माने ये वही मंदिर है जो बंद नहीं पड़ते। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम आंखों पे हाथ है, हुसैन कभी दाएं टीले में ना, और दुनिया वालों मुझे अकबर नहीं मिलता, कभी बाएं टीले में मुझे अकबर नहीं मिलता, कभी बाएं टीले में। ये कहते हैं पंजाबी में जो बंद पड़ते काए डिठा होवे मेरे अकबर को मस्जिद अक़सा तो लहना नहीं लहरा जिमें उम्मत लहाया है। मेरा आज तू वापस आता। हुसैन ने सीने पे हाथ रख के कहा, ओ दुनिया वालों, मैं विच दुनिया दे, मैं आलम अरवाह के लिए आवाज देके कहते हैं, मैं विच दुनिया दे गुरबत दा काबा हूं। मेहरबानी फरमाओ, मुझे अकबर नजर नहीं आ रहा, मुझे अकबर का बताओ। रोने वालों, अब मैं माफी चाहता हूँ, अब तक इसको आंसू आए कि नहीं आए। हुसैन अकबर को ढूंढ रहे हैं, वो जालिम कमीने कोई हुसैन को नेज़ा मारता, कोई हुसैन को बर्छी मारता। अब तेरी मर्जी है, लो या न लो, एक कमीना आगे बढ़ा। जैसे हुसैन अकबर की लाश पे पहुंचे, उसने हुसैन के चेहरे पे तमाचा। सामने अकबर की लाश और बूढ़ा बाप। अकबर की लाश पे पहुंचे मेरा आका, गिरते गिराते अकबर की लाश पे पहुंचे। अकबर मैं बूढ़ा हो गया हूं। अल्लामा किबला रियाज़ नजफी मेरे उस्ताद मोहतरम है, मद्दज़िल्लाह पढ़ते इसी मसाइल में। कहते जब हुसैन वहां पहुंचे ना, तो सवाल होता है देर से क्यों लेके आए, अकबर को खेमे में देर से क्यों लेके आए। कहा इसलिए कि जैसे लाश में पहुंचे ना, हुसैन के पहुंचने से पहले एक बीबी है जिसने अकबर के सर को गोद में लिया। मौला पूछते तो कौन है जो हाल में गुर्बत में मेरे ऊपर एहसान करे। कहा हुसैन पहचान, मैं ज़ैनब हूं। रोने वाला मौला फरमाते मेरी गैरत गवारा नहीं करती है। पहले ज़ैनब को खैमे छोड़ा, फिर वापस आए। अली अकबर लेटे हुए, हाथ सीने पे है। अंबिया की कतार खड़ी है, इब्राहिम, इस्माइल, हजरत आदम, हव्वा, सारा, हाजरा, सारी कतार खड़ी हुई। अरवाह अंबिया की कतार खड़ी हुई। मजलूम करबला फरमाते अकबर मैं बूढ़ा हूं, तू जवान है। अकबर मेहरबानी फरमा। अकबर एक हाथ मेरी गर्दन में डाल और दूसरा हाथ मेरी कमर में डाल। अकबर मुझे सहारा दे और मैं तेरी लाश को लेके जाऊं। रोने वालों ने भी कहा मौला ने, अकबर एक हाथ कमर में डालते हैं लेकिन गर्दन में नहीं डालते। अकबर सीने से हाथ हटा। बाबा सीने से हाथ हटेगा मर जाओ।
اکبر میں حسین ہوں، اکبر میں نہ ابراہیم ہوں نہ میں اسماعیل۔ اکبر ہاتھ ہٹا، اکبر نے ہاتھ ہٹایا، ہاتھ اٹھا کے حسین نے اکبر کی برچھی میں ہاتھ ڈالا۔ یہ دیر کیوں لگی تھی برچھی نکالنے پر؟ حسین بن نمیر نے جب برچھی ماری نا، اس کمینے نے نجس گھٹنا اکبر کی چھاتی پر رکھ کے اس برچھی کو توڑ دیا تھا۔ جیسے ہی مولا نے ہاتھ ڈالا، کربلا میں زلزلہ آیا۔ رونے والے حسین نے فرمایا بابا علی، خیبر کا در آسان ہے، جوان بیٹے کی برچھی نکالنا۔ جوانوں میں آپ کے لیے جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، کوشش کرتے رہے، آنسو آئے، سینے پہ ہاتھ آئے۔ رونے والوں، ادھر مولا نے دیکھا تمام انبیاء کھڑے ہیں، کہا نانا نانا آپ دیکھ میرے آنکھوں میں پٹی تو نہیں ہے؟ دادا ابراہیم آپ دیکھ میری آنکھوں میں پٹی تو نہیں ہے؟ دادی آپ دیکھ میری آنکھوں میں پٹی تو نہیں ہے؟ نعوذ علی پڑھ کے حسین نے برچھی میں ہاتھ ڈالا، جیسے ہی برچھی کائنات میں زلزلہ آیا، جیسے ہی برچھی کا پھل باہر آیا، اکبر کا خون کا فوار، اجرکم علی اللہ۔ کوئی بات نہیں، 2 سیکنڈ کے لیے سانس لے لو۔ ہم تھک جاتے ہیں نا، ہم سید سجاد تو نہیں نا جو 40 سال ہو۔ یہ تو سیدہ زینب تھی نا، یہ تو آل محمد تھے جو مسلسل روتے تھے۔ بس رونے والوں، اکبر کی برچھی باہر آئی، کائنات میں زلزلہ آیا۔ حسین نے اکبر کے اندر ابھی زندگی کی رمق باقی ہے۔ پہلا غربت کا موقع دیا ہے زہرا کے لال نے، زہرا کے لال نے کربلا میں پہلا غربت کا موقع دیا ہے۔ حل من ناصر ینصرنا، اے آل محمد کے بچوں آؤ، مجھ سے اکبر اٹھائے، آل محمد کے بچے دوڑ کے آئے، اکبر کا کسی نے پاؤں اٹھایا، نہ بچوں سے اٹھ گئے، نہ غریب حسین سے لاج اٹھتی ہے۔ حسین نے اکبر کو سینے سے لگایا، جیسے قاری قرآن کو سینے سے لگایا، اکبر کے پاؤں لگیے کھینچ لیتے، اکبر کو خیمے میں لے کے گئے۔ جیسے ہی لال خیمے میں گئی، بیویوں نے حلقہ بنایا، واہ حجابہ واہ اکبرہ واہ عباسہ واہ محمدہ واہ علیہ، بیویوں نے ماتم شروع کیا۔ لیلا نے ہاتھ باندھے، کہتی حسین آنکھیں بند کر یا خیمے سے باہر جا، اور بیویوں آنکھیں بند کرے،